بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا پروگرام ہمارا بچوں کے گلے کے انفیکشن کے حوالے سے ہے، اور چونکہ بچے ہم سب کے پھول ہیں اور ہمیں بہت پیارے ہیں، اس لیے ان کی حفاظت ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے۔ گلے کا انفیکشن عمومی طور پہ بہت زیادہ لائٹ لیا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ چھوٹی سی انفیکشن ہے، یہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، یا اس پہ زیادہ توجہ نہیں دی جاتی۔ تو اس لیے یہ پروگرام میں نے مخصوص چنا ہے کہ اس پہ ہمیں بہت زیادہ سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ تو گلے کا انفیکشن جو ہے وہ بچوں میں بہت زیادہ پیچیدگیاں پیدا کر سکتا ہے۔ وہ پیچیدگیاں کیسی ہیں اور کس جراثیم کی وجہ سے ہو سکتی ہیں، وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے ہم نے یہ بات سمجھنی ہے کہ گلے کا انفیکشن عمومی طور پہ وائرسز کی وجہ سے ہوتا ہے۔ 50% کیسز میں وائرسز کی وجہ سے ہوتا ہے، اور باقی جو 50% ہے اس میں کچھ بیکٹیریا ہیں، اور اس میں کچھ ایسی ہیں جن کی ریزنز نہیں پتہ ہوتی، جس کی وجہ نہیں پتہ ہوتی۔ جو اس میں سب سے ضروری اور اہم اور جو خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ گلے کا انفیکشن ایک خاص قسم کی بیکٹیریا کی وجہ سے اگر ہو جائے، خاص کر بچوں میں، بڑوں میں بھی ہو سکتا ہے، تو وہ بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ اور اس بیکٹیریا کو ہم کہتے ہیں گروپ اے بیٹا ہیمولیٹک اسٹریپٹوکوکائی۔ یہ ایسی بیکٹیریا ہے جس کی انفیکشن کی وجہ سے بچوں میں بہت زیادہ کمپلیکیشنز پیدا ہو سکتی ہیں، اور اس کا ہمیں کلینکلی ایک ڈاکٹر کو یا ایک عام بندے کو کیسے پتہ چلے گا کہ جو انفیکشن ہے یہ بیٹا ہیمولیٹک اسٹریپٹوکوکائی کی وجہ سے ہے۔ تو اس کے لیے ایک آسان سا اپروچ ہے جو میں بتانا چاہوں گا اس پروگرام میں، وہ یہ ہے کہ اگر بچی کا گلا خراب ہو، اگر گلا اندر سے دیکھیں اور اس میں سوجن ہو، دوسرا یہ ہے کہ بچی کو ڈاکومنٹڈ فیور ہو، اور تیسرا یہ ہے کہ اس کی گردن کی آگے والی گلٹیاں بنی ہوئی ہوں، آگے والے حصے میں گلٹیاں بنی ہوئی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو کھانسی نہ ہو، تو یہ ایسی علامات ہے جو ریفلیکٹ کرتی ہیں کہ یہ انفیکشن بیٹا ہیمولیٹک اسٹریپٹوکوکائی کی وجہ سے ہے۔ اور اگر کسی بچے میں کھانسی ہو اور بخار نہ ہو، گلا خراب نہ ہو اور آگے کی گلٹیاں نہ بنی ہوں، تو یہ اس بات کی عمومی طور پہ علامت ہوتی ہے کہ اس بچے میں بیٹا ہیمولیٹک اسٹریپٹوکوکائی انفیکشن نہیں ہے۔ اب بیٹا ہیمولیٹک اسٹریپٹوکوکائی کیا کرتا ہے؟ اس کے دو اہم کمپلیکیشنز ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ کمپلیکیشنز اور دوسری کو ہم کہتے ہیں انڈائریکٹ کمپلیکیشنز۔ اس کی دونوں خطرناک ہیں۔ ڈائریکٹ کمپلیکیشنز میں ایک تو کان کے درمیانی حصے کا، جس کو ہم مڈل ایئر کہتے ہیں، اس کا انفیکشن ہو جائے تو اس کے ساتھ بچے کے کان کا پردہ خراب ہو سکتا ہے، اور اس کی جو سننے کی طاقت ہے اور جو کیپیبلٹی ہے وہ خراب ہو سکتی ہے۔ دوسری چیز جو اس کے ساتھ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ناک کے ساتھ ہڈیوں میں کچھ اوپننگز بنی ہوئی ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں سائنسز کا انفیکشن ہو سکتا ہے، اور یہ سائنسز کا انفیکشن کبھی کبھی خدا نہ کرے ہڈیوں کو بھی متاثر کرتے ہیں بری طرح، اور یہ انفیکشن کبھی کبھی دماغ میں بھی ٹریول کر سکتا ہے جو خطرناک ہو سکتا ہے۔ تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ گلے کے اندر جہاں پہ انفیکشن ہوتا ہے، گلے کی پچھلی دیوار کے ساتھ وہاں پہ پیپ بنتی ہے، اور اس کنڈیشن کو کہتے ہیں کوئنزی۔ کوئنزی بہت خطرناک کنڈیشن ہے، اور یہ انفیکشن نہ صرف اس گلے کو بری طرح متاثر کرتا ہے بلکہ یہ انفیکشن اس جگہ سے پھیل کے باقی جسم کے حصوں میں بھی جا سکتا ہے۔ چوتھی جو ڈائریکٹ کمپلیکیشنز ہے وہ یہ ہے جس کو ہم اپنی میڈیکل زبان میں لوڈوگز انجائنا کہتے ہیں۔ لوڈوگز انجائنا بیسیکلی جبڑی کے اس حصے میں انفیکشن کا نام ہے، اور یہ انفیکشن کافی خطرناک ہوتا ہے اور یہ ٹریٹ کرنا کافی مشکل ہے۔ دو چیزیں جو انڈائریکٹ کمپلیکیشن سے آتی ہیں اور جس کے لیے میں نے ویڈیو بنائی ہے جو زیادہ ضروری ہے ان ڈائریکٹ کمپلیکیشنز والی چیز سے، وہ یہ ہے کہ بیٹا ہیمولیٹک اسٹریپٹوکوکائی انفیکشن کی وجہ سے بچوں میں ریومیٹک فیور ہو سکتا ہے۔ ریومیٹک فیور ایک بیماری ہے جو آپ نے سنا ہوگا کہ بچپن میں اس کو انفیکشن ہو گیا اور اس کی وجہ سے اس کے دل کے وال خراب ہو گئی یا دل کے وال کمزور ہو گئی، تو یہ بیسیکلی وہ بیماری ہے جس کو ہم ریومیٹک فیور کہتے ہیں۔ تو ریومیٹک فیور اگر گلے کا انفیکشن بروقت ٹھیک ہو جائے یا اس پہ توجہ دی جائے یا اس سے بچا جائے، تو ریومیٹک فیور جو دل کو بری طرح متاثر کرتا ہے اور جو باقی لائف میں بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے،
اس سے بچا جا سکتا ہے۔ دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں گلومیرولونیفرائٹس، وہ یہی انفیکشن ہے جو آپ کے گردوں کو بری طرح متاثر کرتا ہے۔ گردے کے اندر جو جالیاں بنی ہوئی ہیں اس میں بہت بری طرح انفیکشن ہوتا ہے، اور ہماری آئی تھنک بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جو گردے والا انفیکشن ہے یا جو کمپلیکیشن ہے وہ اینٹی بایوٹک دینے کے باوجود بھی پاسبل ہے۔ تو اس ویڈیو بنانے کا بیسک مقصد یہ ہے کہ بچوں کے گلے کے انفیکشن کو سیریس لینا چاہیے، اس کو بروقت ٹریٹ کرنا چاہیے، اور جو علامات میں نے بتائی ہیں ان میں سے اگر وہ فل ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انفیکشن بیٹا ہیموریج اسٹریپٹوکوکائی کی وجہ سے، جس کو زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ لاسٹ بات جو میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ بچوں میں بیکٹیریل انفیکشن عمومی طور پہ ہوا سے نہیں آتی بلکہ یہ خوراک کی چیزوں سے آتی ہیں، تو ان کو خوراک دینے میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمارے بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔